ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے باری تعالیٰ مجھے اپنا عدل و انصاف دکھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو آپ نے عرض کی کہ مولا تو قادر ہے تو مجھے دکھا دے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فلاں دریا کی فلاں جگہ پہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ جا اور پھر معاملہ دیکھ۔ آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک امیر شخص ایک گھوڑے پر سوار ہوئے وہاں آیا اور اس کے پاس ایک پیسوں سے بھرا ہوا تھیلا تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھا اور ایک طرف تھیلا رکھ دیا۔ دریا کے پانی سے اس نے منہ ہاتھ دھویا، تھوڑا آرام کیا اور اپنے گھوڑے کو کھولا، سوار ہوا چلا گیا۔ اپنا تھیلا وہی بھول گیا۔ اتنے میں ایک بچہ آیا، اس نے دیکھا کہ ایک تھیلا پڑا ہوا ہے، اس تھیلے میں پیسے بھی ہیں، تو اس نے وہ تھیلا اٹھایا اور اپنے گھر چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تمام معاملہ جھاڑیوں کے پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ بچہ بھی چلا گیا تو تھوڑی دیر بعد ایک نابینا شخص وہاں آیا، وہاں رکا، آرام کیا۔ جب وہ سو رہا تھا تو اتنے میں اس امیر شخص جو کہ گھوڑے پر سوار تھا، اسے راستے میں یاد آیا کہ میرا جو رقم والا تھیلا تھا وہ تو وہی رہ گیا ہے۔ تو وہ شخص واپس آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہاں تھیلا موجود نہیں ہے بلکہ ایک بوڑھا شخص آرام کر رہا ہے، تو اس نے اسے سختی سے اٹھایا اور اپنے تھیلے کے بارے میں پوچھا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تو نظر ہی نہیں آتا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا تھیلا کہاں ہے۔ اس نے سختی سے اور دھمکا کے کہا کہ اگر تم میرا تھیلا نہیں بتاؤ گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب وہ بوڑھا شخص جو کہ نابینا ہے وہ رو رہا ہے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ مجھے آپ کے تھیلے کا کوئی علم نہیں۔ تو آخر میں اس امیر شخص نے اس بوڑھے کو قتل کر دیا اور چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ معاملہ کیا ہے؟ مجھے تو بظاہر وہ شخص جو وہ بوڑھا شخص ہے، نابینا ہے، اس کا کوئی گناہ نظر نہیں آ رہا۔ ایک تو اس شخص کے پیسے اٹھائے گئے اور پھر اس نے اور دوسرے شخص پر ظلم بھی کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ یہ ہمارا عدل ہے۔ فرمایا کہ جو بچہ اس تھیلے کو اٹھا کے لے گیا یہ اس مزدور کا بچہ ہے جو مزدور اس امیر شخص کے پاس کام کیا کرتا تھا، لیکن وہ امیر شخص اس نے ظلماً اس شخص کی مزدوری نہیں دی، کافی عرصہ اس کو مزدوری نہ دی، تو جتنی مزدوری بنتی تھی آج تھیلے میں اتنی رقم موجود تھی۔ اس بچے نے اٹھائی اور اپنے گھر لے گیا تو یوں بچے کے ذریعے اسے مزدوری دے دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا اس بوڑھے شخص جو کہ نابینا ہے اس کا کیا گناہ تھا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ یہ جو نابینا شخص ہے، یہ جو بوڑھا شخص ہے، اس نے اپنی جوانی میں جب یہ نابینا نہیں تھا اس نے اس امیر شخص کے باپ کو قتل کیا، تو آج اس قتل کے بدلے اس کو قتل کر دیا گیا۔ یوں مزدور کو مزدوری مل گئی اور قاتل کو قتل کی سزا مل گئی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مَن یعمل سوءًا یجزَ بہ، جس نے کوئی برا کام کیا اسے اس کی سزا، اس کی جزا دی جائے گی۔ تو اے میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اگر ہم کسی پر ظلم کریں گے تو وہ ظلم کسی نہ کسی طرف سے ہو کر واپس ہم تک پہنچے گا، لیکن اللہ پاک قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اگر کوئی شخص کوئی برائی کر لے، اپنی جان پر کوئی ظلم کر لے، پھر اللہ رب العزت سے معافی طلب کرے، استغفار کرے، تو یجد اللہ غفورا رحیما، تو اللہ رب العزت کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔